بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیرن آرمسٹرانگ ایک برٹش سٹیزن ہیں اور ورلڈ فیم کی ریسرچ اسکالر۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے لٹریچر میں گریجویشن کیا۔ لندن یونیورسٹی میں جدید ادب کی استاد رہیں۔ انہوں نے گہرے مطالعے کے بعد کہا کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب صحیح طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے آشنا نہیں، اور مغرب کو وہ مواقع بھی میسر نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم خدا کے کلام کا مقدس صحیفہ ہے اور اس کی حیثیت کسی شک و شبے سے بالا، مسلمہ اور قطعی ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ جو برطانیہ اور امریکہ میں مذہبی مبصر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکی ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگرچہ مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور ان کی احادیث کے حوالے سے سخت محنت کی ہے، اور لہذا ہمیں کسی بھی دوسرے پیغمبر کے موازنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے، مگر مغرب کے لوگ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جاننے کے مواقع میسر نہیں تھے، اور ایک غلط واقعات پر مبنی سوانح عمری کا یورپ میں بہت چرچا ہوا۔ یہ 8ویں صدی عیسوی کے آخر میں لکھی گئی، اور اس کا مصنف بھی کوئی مغربی پادری تھا اور اسے خانقاہ میں تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اگرچہ بہت سے سنجیدہ محققین نے ان واقعات کو غلط قرار دیا، لیکن ابھی تک اس سوانح عمری کے اثرات یورپ کے لوگوں کے اذہان پر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر محققانہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا، اور پھر انہوں نے 2 کتابیں بھی لکھیں۔ اگرچہ ان کتابوں میں بہت سی باتوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، مگر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہا کہ مغرب کے لوگ جب مسلمانوں کو اور اسلام کو ناقابل اصلاح عدم رواداری پر مبنی مذہب کہتے ہیں، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، اجنبی روایات اور عقائد والے معاشرے میں، اور بڑے پرسکون اور ان روایات کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں یہ تصور کہ یہ تلوار کے زور پر پھیلنے والا مذہب ہے، عیسائیوں نے اس دور میں عام کرنا شروع کیا جب وہ خود صلیبی جنگوں میں مصروف تھے۔ پھر انہوں نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ اپنے ماننے والوں کو مذہبی امور پر بات کرنے سے منع کرتا ہے، حالانکہ خود کلیسا نے مذہبی امور پر بات کرنے کے تمام حقوق اپنے پاس محفوظ رکھے، اور پروٹیسٹنٹ فرقے کے
حمایتیوں کے ساتھ درندگی والا سلوک کیا۔ انہوں نے مسلم ہسپانیہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی بادشاہت میں عیسائیوں پر اپنے مذہبی عقائد کے پرچار اور انہیں پھیلانے کی کوشش پر کوئی پابندی نہیں تھی، بس ایک ہی بندش تھی کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں گے، مگر وہاں کے عیسائی لوگوں نے اس کو وائلیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تسلیم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تشدد پسند شخصیت نہ تھے، اور ان کی پوری زندگی کسی بھی قسم کی گریڈ، انجسٹس اور غرور و سرکشی کے خلاف جہد مسلسل تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی کہ آج بھی آپ کو مغرب میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں مل سکتے ہیں جن کے لیے یہ بات اچنبھے کا باعث ہوگی کہ مسلمان واقعی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جسے یہودی اور عیسائی پوجتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں مغربی تصور نے اہل مغرب کے اذہان میں اپنی جڑیں گہری کر لی تھیں، اور یہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا یہ بیڈ امپریشن کہ مسلمانوں کا رویہ چاہے جیسا ہی مثبت اور دوستانہ ہو، کرسچین اسکالرز اس مخصوص تعصب کی اینک اتار کر کچھ دیکھ یا سمجھ نہیں پاتے تھے، اور صلیبی جنگوں کے دوران مغرب نے اپنا مخصوص تشخص حاصل کیا۔ انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کو مسلمانوں کے درمیان لا کھڑا کیا اور اسے ان کی روح میں اتر جانے کا موقع دیا، اور دوسرے مذاہب کی طرح وہ کہیں دور بیٹھی ہستی کی طرح اجنبی نہیں رہا۔ اور ہمارے معاشرے کے انٹلیکچوئلز کے نام یہ جملہ ان کی کتاب سے انہوں نے لکھا کہ میرے خیال کے مطابق اسلامی روایت میں عقلی سائنسی تحقیق اور مذہب کے درمیان کبھی اختلاف رائے موجود نہیں رہا۔ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھا کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ لاکھ مخالفت کے باوجود کفار عرب میں سے کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں لگایا کہ ان پر وحی نہیں اتری۔ انہیں بہرحال اتنا احساس تھا کہ کچھ بہت عجیب واقعہ رونما ہو رہا ہے جس کی تفہیم انہیں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کا کوئی ایک تصور بھی ایسا نہیں جس کا مرکز خدا نہ ہو، خدا مضبوطی کے ساتھ اس کا محور ہے۔ ہر موقع پر قرآن مجید مسلمانوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج رکھتا ہے کہ وہ ایمان کامل رکھیں اور خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اپنے محدود ذہنی خیالات کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔